पहला नारा उमर अयूब ने लगाया, गोली क्यों मारी। वहां पे मोहतरमा कह रही थी कि हमें कल कोई हंगामा करना चाहिए, और वो डाइस तक चले गए। वहां उन्होंने हमले शमले किए कि ये जिस किस्म का हंगामा है, वो गोली क्यों चलाई करके यूं अगर उधर मुंह कर लेते कि मरियम के पापा चोर हैं और वगैरह वगैरह। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने साफ अल्फाज में कह दिया है, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ चलना काफी मुश्किल हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब को मनाने का गुर आता है। जो पैराशूट किस्म के एंकर्स हजरात होते थे, वो इस बात को उठाते थे फिर कि हाँ भाई ये क्या बात हुई। उन्होंने सदर साहब की अपनी नशिस्त पर बैठते, जैसे वो हाल में बैठकर तो डाइस पर बैठे हैं, तो वो दाखिल हुए तो पहला नारा उमर अयूब ने लगाया, गोली क्यों मारी। गोली क्यों? कौन सी? 26 नवंबर वाली। अच्छा, 26 वाली। एक वजीराबाद वाली भी है ना? नहीं, ये वाली गोली। और उसके बाद ये है कि थ्रू आउट द स्पीच वो नारे लगाते रहे, कैदी नंबर 804 का मोहब्बत में जिक्र करते रहे, उनकी तस्वीरें भी लेकर आए, सदर की तकरीर की आवाज नहीं आ रही। के भी वहां पे बैनर आए। जो डिप्लोमेट से गैलरी भरी हुई थी। अच्छा, उस डिप्लोमेट्स में मैं आता हूँ, लेकिन जो अपोजिशन वाली आपने बात की है ना मेरी बात। हाँ। लेकिन सदर जब खिताब करता है सालाना, तो ये दूसरा मौका है। आसिफ साहब ने पिछले साल भी, इस साल भी जो प्रेसिडेंट ने तकरीर की है, उसमें तीनों सर्विसेज चीफ नहीं थे जो हुआ करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जिस किस्म का हंगामा है, वो गोली क्यों चलाई करके यूं अगर उधर मुंह कर लेते और कैमरों पे आए और डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, गैलरीज आर पैक्ड, प्लीज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये एंगल मैं नहीं सोचा था। यूं करके यूं आप गोली क्यों, या उनको देख के फलाने कि मरियम के पापा चोर हैं और वगैरह वगैरह। ठीक हो गई बात। तो अब इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात और भी है। तो अच्छा खैर, ये बात मैं यहाँ पे ख़त्म करके फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि ये बात करने के बाद सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि जो चोलिस्तान आबाद करने के लिए जो नहरें निकालने का मंसूबा है, ना खपे ना खपे ना खपे। वो उसको नहीं मानते, वो इसको नहीं मानते। इस सब से फिर आप क्या असेस कर रहे हैं हुकूमत को? मेरा ख्याल है कि आज की तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ चलना काफी मुश्किल हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब बतदरीज। शहबाज शरीफ साहब के होते हुए शहबाज शरीफ साहब को इतने भी प्यारे तो नहीं आसिफ जरदारी के साथ बचपन में पढ़ते गए हैं स्कूल। आप यहाँ कई दफा कह चुके हैं, लोग गवाह हैं कि शहबाज शरीफ साहब को मनाने का गुर आता है, लेकिन नहरें रोकने का गुर नहीं आता ना। वजीर आजम है सर वो। नहरें रोकने का गुर नहीं आता। बहरहाल, और इसकी थोड़ी सी निशानदेही पहले भी हो गई है। वो कैसे? हफ्ते के दिन अमूमन सेनेट का इजलास नहीं होता, छुट्टी होती है। लेकिन हफ्ते के दिन इजलास हुआ, उससे एक दिन पहले सेनेट चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी उससे पहले देखो वो इजलास की सदारत नहीं कर रहे थे। उन्होंने 13 जनवरी से ये यानी प्रोडक्शन आर्डर जारी कर रखे हैं। एजाज चौधरी साहब जो लाहौर में गिरफ्तार है, 9 मई के हवाले से। 9 मई में। अच्छा, मेरी जाती तौर पर दानिश में अगर वो आ जाए क्या फर्क पड़ता है। और तहरीक इंसाफ वालों को भी वो वक्त याद करना चाहिए कि जब ये हुकूमत में थे तो कितनी रौनक से लोगों को याद दिलाते थे कि ये सहूलत आम मुजरिमों को मुयस्सर क्यों नहीं है। आसिफ कैसर साहब बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं करते थे, कई दफा अड़ जाते थे। कई बाकायदा तकरीरें होती थी, और उसके बाद इनकी फरमाइश पर जो पैराशूट किस्म के एंकर्स हजरात होते थे, वो इस बात को उठाते थे फिर कि हाँ भाई ये क्या बात हुई, ये इसको क्या, वो सोने के बराबर, कानून सबके लिए बराबर होता है। अब एहसास हुआ, अब जब खुद पे आती है मकाफात अमल में, तो मकाफात अमल में एक और बात भी है, बाद में याद दिला दूंगा। वो क्या? वो बाद में से ही मैं लिख लूं ना। बहरहाल, लेकिन ये कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने साफ कह दिया था कि अगर प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होंगे मैं चेयर नहीं दूंगा। नहीं, तो हुकूमत को खिफत होगी। ये जुमे के दिन का बयान है। अब ये कि दरी इसना और अब्बास पर भी पकड़े गए थे सेनेटर, उन्हें पेश कर दिया गया। उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर की, बताया उन्हें कैसे उठाया गया था, कैसे उनके घर में घुसे, वो सारा आ गया अखबारात वगैरह में। लेकिन उनको जुमे की रात कहा गया कि चलें जी बैठें गाड़ी में, और उनको चलाते चलाते वो उन्होंने सेनेट पहुंचाया कि चलो जी जाके अटेंड करो। लेकिन एजाज चौधरी जो कि वैसे लाहौर में हैं, उनको ये सहूलत मुयस्सर न की गई। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी ने बाकायदा, अच्छा ये तकरीर करने के बाद ये जो अब्बास हैं, और अब्बास बपी,
وہ کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ اعجاز چودھری یہاں موجود نہیں ہے لہٰذا میں بھی جا رہا ہوں پولیس کے پاس، میں انہیں کہہ رہا ہوں تم لوگ مجھے واپس بہاولپور جیل لے جاؤ، ٹھیک ہے میں نہیں ہاؤس میں بیٹھتا ہوں۔ تو خود چیئرمین سینٹ نے ان کو روکا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میری رولنگ کا انتظار کریں۔ اس کے بعد شیری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ بھی آگے بڑی جگہ جا رہے تھے باہر، تو انہوں نے جو پیپلز پارٹی کی سینئر رکن ہیں، چیف وپ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز ہماری بات تو سنیں۔ وہ بیٹھ گئے، جب بیٹھ گئے تو انہوں نے لکھی ہوئی تیار کردہ باقاعدہ ایک رولنگ پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ اب استحقاق کمیٹی کے چیئرمین ہیں تاجدار حیدر صاحب، اقرار حیدر صاحب کے بیٹے ہیں، ان دنوں علیل ہیں۔ تاج حیدر صاحب، جی تاج حیدر صاحب۔ اب تاج حیدر صاحب مجھے نہیں پتا کہ وہ بھرپور توانائی سے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ استحقاق کا مسئلہ آ گیا ہے، کس کا؟ ایوان بالا کا استحقاق، اس کی پریولیج۔ اب اس کے دو اراکین ہیں، باقی ایم این ایز یعنی باقی سینیٹر یعنی کہ پی ٹی آئی کے بھی ہیں، لیکن ایک پرویز شیخ خان ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہیں، اور پھر ہیں سعدیہ عباسی، وہ شاہد خاقان عباسی کی بہن ہے، جو آج کل مسلم لیگ سے ناراض ہیں۔ تو اگر چیئرمین موجود نہ ہو تو جو باقی اراکین ہوتے ہیں وہ خود ایک کنوینر اس کا منتخب کر کے اس کمیٹی کی پروسیڈنگ چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو انہی کے ہاتھ میں اب تو اگر یہ ہو گیا تو یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یہ کی، اس کے بعد پھر طلبیاں ہوں گی نا، اور طلبیاں کن کی ہوگی؟ جو لوگ اجازت، ظاہر ہے کہ پنجاب کے پہلے جیلر سے پوچھا جائے گا کہ بھائی صاحب آپ نے کیوں روکا، آئی جی سے پوچھا جائے گا، چیف سیکرٹری وغیرہ سے پوچھا جائے گا، اور ویسے اعظم علی صاحب فلور پہ کہہ بھی چکے ہیں کہ پنجاب تو حکومت دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ سینٹ اور پنجاب حکومت کے مابین میں تلخیاں بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گے، یو رائٹ۔ تو اب آج ہو گیا یہ معاملہ، سو آج کا دن کی ساری کیلکولیشن آپ نے یہ کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو مستقبل قریب ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ تسی جانا وہ پیپلز پارٹی ناراض ہے، نہیں تو پیپلز پارٹی ناراض ہو کے الگ ہو جائے کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو آپ کی میتھ نہیں نا، میں اس لیے کہتا ہوں میتھ پہ کام کریں۔ اگر پیپلز پارٹی علیحدہ ہوتی ہے تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہتے۔ تو پی ٹی آئی سے کوئی یعنی کہ یہاں جی فارورڈ بلاک بھی تو بن سکتا ہے شہباز شریف صاحب کے لیے، جی جی وہ نہیں نصرت صاحب۔ چلو چلے، آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں، کچھ آپ ایسا نے جوش دیکھا ہے اپوزیشن کا، خود دیکھ کے آئے ہیں نا، جی جی جب جوش یہاں پہ ہو تو کہاں جائیں گے شہباز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی آپ صحیح کہتے ہیں۔ تو آپ خود ہی بتائیے، جب نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کی اکثریت اون عباس پبی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ لوگ کہ یار نل رلے ہیں جی مروت صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شبلی فراز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قسم کھا کے بتاؤ کہ دوستوں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات۔ تو پھر اس لیے اس طرح کی باتیں مت کریں۔ آج پھر یہاں پہ ایک بات اور بھی آج ایک اور بات جو ہے جو امپورٹنٹ، کچھ لوگ وہاں موجود نہیں تھے اتنے اہم موقع پر، چلیں جی سروسز چیفز کا میں نے آپ کو معاملہ سمجھا دیا۔ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں آئے؟ اچھا اٹینڈنس مینڈیٹری بھی نہیں ہوتی یہ پلیز بابا، لیکن یہ ایک بہت سوبر اوکیزن ہوتا ہے بابو، بادشاہ کا خطاب، صدر تو رہا نہیں، آپ نے خود بتایا۔ جب آپ خود بتا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کا خیال ہے یہ جو یہاں پہ غیر ملکی سفیر ہیں یہ بے وقوف تھے کہ ان کے لیے جو مختص گیلریز ہیں they were jam packed۔ ہاں سارے پہنچے ہوئے تھے۔ اچھا سروسز چیف کی مجھے وجہ سمجھ میں آ گئی کیوں ہاں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، نہیں آئے، تو ایک قسم کا وفاق کے صدر ہے نا پاکستان، ان کی صدارت کو، ان کی تقریر کو اہمیت نہ دی گویا۔ ایک تو مولانا صاحب ہو گئے، ایک علی امین صاحب، اور کون؟ شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائی، وہ تو نواز شریف سے آنا بیماری اور ناٹ ویل پراپر، آپ کو پتا ہے۔ صحیح، تو چلیں بہرحال وہ نہیں تھے۔ تیسرے جو ہیں وہ تو دونوں جماعتوں کے ووٹوں سے سینیٹر ہوئے ہیں، فیصل واڈا صاحب، محسن نقوی صاحب۔ نہیں وہ تو کرکٹ میں بزی ہے نا، چیمپئن ٹرافی انڈیا جیتا ہے نا، تو پھر کیا اس کا سوگ بنا رہے تھے، اس پہ نہیں آئے؟ نہیں کیوں نہیں آئے؟ دکھی ہوتا ہے نا انسان یار، چیمپئن ٹرافی آپ میزبان تو ہوتے اس میں یہ ہے کہ اس شخص کی تقریر سننے نہیں گئے کہ جن کا وہ ویژول کبھی چلا تھا کہ میرا بیٹا، ہاں ہاں، اتنی اہمیت بھی نہ دی اس صاحب۔ ذاتی مصروفیت بھی ہو سکتی ہے، نہیں مصروفیات، یہ ظاہر ہے کہ اٹس اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ۔ مقافات عمل کا ایک اور آپ نے مثال بھی ہاں، بتائی۔ مقافات عمل کی بات یہ ہے کہ آج جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا مجھے یاد آیا کہ پاکستان میں صدر کے خلاف اس طرح کی ہنگامہ آرائی کا رواج جو ہے وہ دسمبر 1991 میں پیپلز پارٹی ہی نے ڈالا تھا، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ غلام اسحاق خان صدر پاکستان ہوا کرتے تھے،
ظاہر ہے کہ ان کے کہنے پہ آصف زرداری کے علاوہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے کارکن جیلوں میں تھے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے جی ان دنوں F83 کی گلی نمبر 2 میں بی پی رہا کرتی نہیں. تو میں رپورٹروں کی طرح ایسے ہی چھان پھون کے لیے گھوما تو پتہ چلا کہ اندر بڑی میں وہاں پہ محترمہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کل کوئی ہنگامہ کرنا چاہیے. اکثر لوگ ہاں ہاں کر رہے تھے تو 2 افراد آفتاب شیرپا اور مولا غلام خان صاحب کہہ رہے تھے نہیں جی نہیں تھوڑا سا کر کے تو آپ کے ساتھ سے. تو ایسے ہی مجھے میں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے کھڑکی میں دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا بھیجا بندے کو کہ بلا لیں. تو کہہ رہے کوئی آپس کی بات ہو رہی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیا تمہارا کیا خیال ہے. میں کہا بیوی اگر آپ نے ایسے کیا تو غلام اسحاق خان کی تو ساری زندگی اس طرح گزری ہے کہ ان کے آگے بولا نہیں. وہ کہا دیکھا جب میں نکل رہا تھا تو مجھے غلام اسحاق خان نے کہا تو پاگل ہے کر لوں میں بھی صدر بن سکتا ہم بھی صدر بن سکتے ہیں پھر کیا ہوگا. اور وہی ہوا جب فاروق لغاری صاحب صدر کر رہے تھے. بدترین ہنگامہ جو ابھی تک صدارتی خطاب کے درمیان ہوا ہے وہ فاروق لغاری صاحب کے خطاب کے درمیان ہوا تھا صدر پاکستان. اور کس نے کیا؟ جبکہ وہ تہمینہ دولتانہ بھی اور وہ چڑھ کے انہوں نے چوڑیاں ماری تھیں اور یہ وہ مسلم لیگ نون نے کیا تھا. اچھا جو پیپلز پارٹی نے پہلا کیا تھا وہ کیا کیا تھا مگر نے احتجاج کیا نہیں یہ گو بابا گو نو 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 گو بابا گو. اور بیوی نیچے سے جو ہے اپنے سرخات یعنی دکھا رہی تھی پریس گیلری کو تھرو آؤٹ کھڑے ہو کے آگے واگے نہیں بڑھے تھے. جب فاروق لغاری کی باری آئی تو نواز شریف وینٹ اسٹیپ فارورڈ اور وہ ڈائس تک چلے گئے. وہاں انہوں نے حملے شملے کیے. ابھی آج جو ہے صرف ڈائس کے قریب ایک مرتبہ جمشید دستی آئے عمران خان کی وہ تصویر اور اس کے بعد وہ واپس. چلیں جی یہ تو ہمارا یہ ایک ہے آپ کا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں کافی زیادہ آپ ٹینشن شہباز شریف صاحب کے لیے بقول ان کے بعد مجھے نہیں لگتا جتنا اچھا گر شہباز شریف صاحب کو آتا ہے سب سے معاملات چلانے کا. ہو سکتا ہے زرداری صاحب کا رانجہ بھی راضی کر لیں. لیٹس سی what happened. ایک بریک.